سامعہ حجاب جعفری ایک ٹک ٹاکر، ایک ماڈل یا پھر ایک ڈیجیٹل طوائف۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ خاتون اپنی کرنج آواز اور کرنج کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ اپنی کرنج حرکات و سکنات کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ اس لڑکی سے تعارف اس وقت ہوا جب G13 ہمارے پڑوس میں ثنا یوسف نام کے ایک ٹک ٹاکر کا قتل کیا گیا اس کے ایک دوست کی جانب سے، جس نے یہ بتایا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور ثنا یوسف اور سامعہ حجاب جعفری یہ دونوں ایک ہی گروپ تھا یا گروپ کا حصہ تھیں۔ اس کے بعد اس خاتون کی طرف سے 2-3 دن رونا دھونا اور ثنا یوسف کے لیے کچھ ویڈیوز بہت یاد آ رہی ہے، اور تیسرے ہی دن اس خاتون نے دوبارہ سے اپنی مستی ہنسی کھیل اور لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی کی جو ویڈیوز، ڈیٹنگ کی جو ویڈیوز، در حقیقت لیونگ ریلیشن شپ کی جو ویڈیوز تھیں وہ ڈالنا شروع کر دیں۔ یہ پرفیکٹ مثال تھی اس چیز کی کہ جناب مرنا لاتے مر گیا، اسی اپنی مستی جاری رکھیے، یا دوسرے لفظوں میں جو میمز کی زبان میں کہتے ہیں کہ مستی نہیں رکنی چاہیے۔ لیکن چند دن پہلے یہ خاتون دوبارہ سے سامنے آتی ہیں اور ایک CCTV فوٹیج لے کے آتی ہیں اور پولیس کیس فائل کرتی ہیں کہ جناب مجھے ایک لڑکے نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں نے اس کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پہ بڑی آواز اٹھتی ہے، وکٹم کارڈ کھیلا جاتا ہے، اور خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے NGOs، ادارے، خواتین، مرد سامنے آتے ہیں کہ جی اس خاتون کو وہ کیا جائے گا، ڈیفینڈ کیا جائے گا، اس کا دفاع کیا جائے گا، اس کو بچایا جائے گا ایک درندے سے۔ حسن نام کے جس لڑکے پر اس خاتون کی جانب سے الزام لگایا گیا، اس کے نیفے میں پسٹل چلنے ہی والی ہوتی ہے CCD کی جانب سے، لیکن اصل کہانی سامنے آ جاتی ہے کہ جناب اس خاتون کا اس لڑکے کے ساتھ پچھلے 6 مہینے سے بڑا کلوز رشتہ تھا۔ دونوں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ہنگامے کرتے تھے، مستیاں کرتے تھے، پارٹی کرتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، سٹے مارتے تھے، اور لڑکے سے قیمتی گفٹس کا تبادلہ کیا جاتا تھا، قیمتی تحائف لیے جاتے تھے، لمبی چوڑی بینک ٹرانزیکشنز موجود تھیں جو لڑکے کی جانب سے اس خاتون کو کی گئی تھی۔ اور لڑکے کی اگر آپ گاڑی دیکھیں جو CCTV فوٹیج میں بھی سامنے آ رہی ہے، لینڈ کروزر ہے، اور اس لڑکے کے لیے 5, 7, 10, 15 لاکھ روپیہ اس پہ لٹا دینا کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکا ایک ہیلدی اور ویلدی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی گاڑی بتا رہی ہے، اور اس کے جو گھر والے سامنے آئے ہیں ان سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کافی امیر کبیر فیملی تھی۔ لڑکیوں کے لیے بڑا ایک نیا کاروبار کھلا ہے، بزنس کھلا ہے۔ ویڈیوز اپلوڈ کرو سوشل میڈیا ایپس پہ، لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاؤ، ان سے کھاؤ پیو، قیمتی تحائف لو، آئی فون کے گفٹس لو، ان کے ساتھ موویز دیکھو، میوزیکل نائٹس پہ جاؤ، ان سے سارا کچھ کھاؤ پیو، ہلا گلا کرو، اور لڑکا جب سنجیدہ ہو کے شادی کی بات کرے تو اس پہ ہراسمنٹ کا الزام لگا دو، یا پھر جب آپس میں نہ بن پائے یا لڑکے کے اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو جائیں یا کچھ بھی، اور آخر میں وکٹم کارڈ کھیلتے ہوئے کہہ دو کہ جی میں تو بڑی مظلوم ہوں، مجھے اس لڑکے سے بچایا جائے۔ اور یہی ہوا ہے اس کیس کے اندر، سامعہ حجاب جعفری نے یہی کام کیا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ جب سامعہ حجاب جعفری کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا اور ویڈیوز لگائی گئیں، پولیس کو، IG کو کہا گیا جی مجھے پروٹیکشن چاہیے، میں ثنا یوسف نہیں بننا چاہتی، تو سب نے اس کا ساتھ دیا اور اس کے لیے سٹینڈ لیا۔ لیکن اس کی مظلومیت چند گھنٹے کی ثابت ہوئی جب حسن نامی اس لڑکے کے جانب سے اور اس کے گھر والوں کی جانب سے سامعہ حجاب جعفری کا کچا چٹا کھول دیا کہ جناب یہ ٹرانزیکشنز ہیں اور یہ گفٹس ہیں جو ہمارے بیٹے نے اس کو دیے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر خود سامعہ حجاب جعفری کی اپلوڈ کردہ ویڈیوز نے پوری کر دی، جس میں یہ اسی حسن نامی لڑکے کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے ہوئے واضح الفاظ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں، یہ ایک گاڑی کے اندر اس کے ساتھ جا رہی ہے، ڈیٹ کر رہی ہے، وہ اس کے گالوں پہ، اس کے ہونٹوں پہ جو ہے نا وہ ہاتھ لگا رہا ہے، یہ اس کے گلے میں گلے ہاتھ ڈال کے، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ الیکٹریکل جو سگریٹ ہوتی ہے، کیا نام ہے اس کا، ویپ، وہ پیتی ہوئی، شیشہ پیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر گفٹس اس کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، اس کو یہ خود اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے کہ جی اس حسن جیسا ایک دوست لازمی ہونا چاہیے کہ جب آپ اداس ہوں تو وہ اتنے سارے پھولوں کی دکان لے اور آپ کو خوش کر دے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ لڑکی ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، کیا آپ کا، اگر آپ شریف لڑکی ہیں، کیا آپ کے ایسے میل دوست ہیں کہ موٹر وے پہ آپ کی گاڑی خراب ہو اور وہ رات کو 2 بجے آپ کے لیے موٹر وے پہ آئیں؟ یا اگر آپ لڑکے ہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایسی فیمیلز دوست ہوں کہ موٹر وے پہ آپ کی گاڑی خراب ہو رات 2 بجے اور وہ فیمیل دوست آپ کی مدد کے لیے آئیں؟ انہی لڑکیوں کے ایسے دوست کیوں ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی مدد کریں؟ میری تو جب بھی گاڑی خراب ہوتی ہے، بلکہ میں فیملی کے ساتھ ٹریول، پہلی دفعہ فیملی کے ساتھ اسلام آباد آ رہا تھا،
جب ہم نے شفٹنگ مکمل کی تو میری گاڑی کا ٹائر جو ہے نا وہ پنکچر ہو گیا. میں نے اسٹپنی چینج کرنی تھی لیکن پانا نہیں تھا اس میں جس سے وہ نٹ کھولتے ہیں. تو میں 1 گھنٹہ تقریباً موٹر وے پہ رات کو 11 ساڑھے 11 12 کا وقت تھا, کھڑا ہوا انتظار کیا, اور موٹر وے کی جانب سے وہ آئی اور انہوں نے آ کے میرا ساری مجھے ہیلپ آؤٹ کیا اور میں اس جگہ سے نکلا. ہماری تو ایسی کوئی لڑکیاں دوست نہیں ہیں, یا شریف لڑکیوں کی تو ایسے کوئی لڑکے دوست نہیں ہوتے کہ موٹر وے پہ ان کی مدد کریں. انہی لڑکیوں کے ایسے دوست کیوں ہوتے ہیں جن کو یہ فخریہ ویڈیوز ڈال کے انڈورس کر رہی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جناب ہمارے تو ایسے دوست ہیں. یا ہم جب اداس ہوتی ہیں تو وہ پھولوں کی پوری دکان لے کے آ جاتے ہیں. جب یہ لڑکیاں اس طرح کی ویڈیوز ڈال رہی ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ کی, ناجائز تعلقات کی, اس وقت یہ ادارے, یہ میڈیا ہاؤسز, یہ ان کے ماں باپ کہاں ہوتے ہیں؟ کیوں اپنی بیٹیوں کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی کہ یہ غیر محرم ایک غیر لڑکے کے ساتھ اس سے گفٹ وصولے جا رہے ہیں, اس سے ہوٹلوں میں جایا جا رہا ہے, اور ویڈیوز موجود ہے خود اس خاتون کی جانب سے سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہیں. اور یہاں پر ان میڈیا ہاؤسز کا احتساب کرنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے. میں ابھی جیو نیوز دیکھ رہا تھا, بہت معتبر ادارہ پاکستان کا میڈیا چینلز کا, لیکن آج کے دن کے اندر جیو نیوز نے کم از کم 25 سے 30 ویڈیوز, آرٹیکلز, بلاگز ڈالے ہیں سامیہ حجاب کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ARY الگ ہے, BBC, DW اور دیگر جتنے ڈیجیٹل میڈیا, ایک ایک بندہ جا کے اس کا انٹرویوز کر رہا ہے اور اس کو مظلومیت, وکٹم کارڈ, عورت کارڈ اور پتہ نہیں کون کون سے کارڈز کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جو نیا کلچر عام ہوا ہے ڈیجیٹل طوائف کا, اس کو انڈورس کیا جائے, اس کو پروموٹ کیا جائے کہ لڑکی جب جتنا جیسے چاہے لڑکوں سے گفٹ وصولتی رہے, اس کے ساتھ رہتی رہے, اپنا جسم اس کو دے کر اس سے مراعات فوائد لیتی رہے, لیکن جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں یا جب وہ مزید اس پہ لٹانا ختم کر دے یا وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے, یا پھر اس کیس میں تو الٹ ہوا ہے کہ سامیہ حجاب جعفری نے خود اعتراف کیا کہ لڑکے کی جانب سے شادی کا تقاضا کیا جا رہا تھا. شروع کے 6 منتھ میں حسن پرپوزڈ می, لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے, تو یہ سارا کچھ پلاٹ کر دیا گیا. یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے ہمارے ان والدین کے لیے جن کو ہم چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. آپ کہتے ہیں وہ ٹک ٹاک کوئی نہیں, ویڈیوز بنا دی ہے, لپ سنک کر دی ہے جی بچی ساڑی, بس وہ جی اپلوڈ کر دی ہے. ہمارے ان میڈیا ہاؤسز نے ان بچیوں کو گلیمرائز کیا, ان کو پروموٹ کیا, ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا, جو لپ سنک کرتے ہوئے اور ہلکے پھلکے ٹھمکے لگاتے ہوئے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں. ان کو انٹرویوز کیا گیا, ٹی وی شوز کے اندر بلایا گیا, ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور ہماری بچیوں نے یہ سمجھا کہ معاشرے کے اندر ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے, وائرل ہونے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ کرتے کرتے پھر آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لڑکے پیچھے لگتے ہیں, یا لڑکیاں خود ان لڑکوں کو پیچھے لگاتی ہیں, ان سے ملتی ہیں, جلتی ہیں, ان سے گفٹس, مراعات, پیسے, آئی فون, سب کچھ. اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ثنا یوسف کی طرح وہ بیچاری قتل کر دی جاتی ہے, یا پھر سامیہ حجاب کی طرح وہ اس طرح کے سٹنٹ کرتی ہے, اس طرح کے کھیل کھیلتی ہے, اور اس کے بعد ایک لڑکے کو جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے. میں کبھی بھی حسن نامی لڑکے کی طرف سے جو کچھ کام کیا گیا اس کے حق میں نہیں ہوں. اس نے غلط کیا, 100% غلط ہے. اس نے اغوا کی کوشش کی جو CCTV آ رہی ہے, یا جو بھی کیا, یا ثنا یوسف کے ساتھ جو ہوا 100% غلط ہے. ہماری بچیوں کی حفاظت کرنا اس معاشرے کے سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے, لیکن ہر معاشرے کی کچھ نارمز ہوتی ہیں, کچھ ایتھکس ہوتی ہیں, کچھ بنیادی ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں. اور ہم تو صرف معاشرتی طور پہ نہیں, ہمارا مذہب بھی ہمیں ایک باؤنڈری کے اندر لمٹ کرتا ہے کہ لڑکی اگر لڑکے کے ساتھ دروازے پہ بھی جا کے بات کرے گی تو وہ اس ذرا کھردرے لہجے کے اندر بات کرے گی کہ وہ اس کی طرف سے جو ہے نا پیغام جائے گا کہ تم مجھ سے حدود کے اندر رہتے ہوئے بات کرنا, میں تمہارے لیے ترن والا نہیں ہوں, میں تمہارے لیے غیر محرم ہوں. اب یہ ٹک ٹاکرز, ان کے میٹ اپس دیکھ لیں آپ, ان کے لڑکوں کے ساتھ ویڈیوز دیکھ لیں آپ, جتنا گند اس ٹک ٹاک کے آنے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہے, آپ بخوبی اس سے, آپ بھلے ٹک ٹاک نہ دیکھتے ہو, آپ کو وہ گند فیس بک پہ بھی نظر آئے گا, آپ کو وہ گند ٹویٹر پہ, آپ کو وہ گند انسٹاگرام پہ, جہاں جائیں گے آپ کو وہ گند نظر آئے گا. اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دیندار گھرانے, دائیں بازو کے گھرانے, جن کے ماں باپ بہن بھائی نمازی پرہیزی ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, حتیٰ کہ بہت سارے دینی گھرانے ہیں جو جماعتوں میں جاتے ہیں, علماء کے گھر, وہاں پہ بھی میں جانتا ہوں کہ ان کی بچیاں بھلے حجاب کے اندر ہوں. اب یہ ایک نیا حجابی ایک ٹرینڈ, اس کا نام بھی سامیہ حجاب جعفری ہے, کیا بات کریں, حجاب کے اندر ویڈیوز بنا رہی ہیں لڑکیاں ٹک ٹاک پہ,
اس پہ لپسنگ کر رہی ہیں یا پھر وہ کیٹ واک کر رہی ہیں چلتے ہوئے, اور اس کے بعد سارا کچھ یہ ہوتے ہوتے دوستیاں, یاریاں, پھر ٹرپس نران کا غان اور شمالی علاقہ جات کے, ایون ملک سے باہر. دبئی تو ان کے لیے عام بنا ہوا تھا, ان کے فنکشنز ہو رہے تھے, ان کے شوز ہو رہے تھے, ان کی شوٹنگز ہو رہی تھی, اور کیا کچھ ہو رہا تھا. یہ سب کچھ پچھلے 2-3 سال کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور اس میں بڑا کردار ہے ہمارے میڈیا کا, جو ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے, جو وکٹم کارڈ کھیلتا ہے, جو ان لڑکیوں کو گلیمرائز کرتے ہوئے پروموٹ کرتا ہے. اور وہ سوال کرتی ہے جیو نیوز کی اینکر کہ اب آپ شادی کریں گی, اور وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے, نہیں میرا تو مرد ذات سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے, میں کیسے کروں گی شادی, so tired. مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے, میں ڈری ہوئی ہوں کہ یہ لڑکا باہر آئے گا تو پھر مجھ پہ حملہ کرے گا. اور وہ خود کہتی ہے ایک دوسرے انٹرویو میں کہ جی میں نے شادی سے انکار کیا تھا تو پھر یہ پاگل ہو گیا تھا کہ جی مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنی تم نے, کیونکہ اس بندے نے تم پہ انویسٹ کیا تھا. جس طرح بندہ ایک پلاٹ خریدتا ہے اور پھر پلاٹ پہ وہ اس کی قسطیں پے کرتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ چند سالوں بعد مجھے اس سوسائٹی کی طرف سے اس پلاٹ کی پوزیشن ملے گا, اس کا قبضہ ملے گا, اور اس پلاٹ میں اپنا گھر تعمیر کروں گا. اسی طرح ایک لڑکا جب آپ پر خرچ کر رہا ہے, غیر محرم ہے جو آپ کا انلیگل اور غیر شرعی رشتہ ہے جس کے ساتھ آپ کا, وہ آپ کو اپنی جاگیر سمجھ رہا ہے, پلاٹ سمجھ رہا ہے, آپ کی ملکیت سمجھ رہا ہے, آپ پر خرچ کر رہا ہے, اور آپ جب اس سے یہ لے رہی ہیں سب کچھ, تو آپ اس کو یہ حق جتانے کا موقع دے رہی ہیں کہ ہاں ہاں مجھ پر خرچ کرو, بدلے میں میرا جسم بھی ملے گا, اور شادی کی خواہش رکھتے ہو تو وہ بھی ہوگا. لیکن یہ لڑکیاں ایک وقت میں 3-3, 4-4, 5-5 لوگوں کو لبھا رہی ہوتی ہیں, ان کا دل بہلا رہی ہوتی ہیں, اور سب سے مالی فوائد سمیٹ رہی ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اس کی اپنی ویڈیو کہہ رہی ہے جو آپ ابھی سن سکتے ہیں. ہار میں جو تم اور تمہارے گفٹ, سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ تو جیسے نا 36 پھرتے ہیں میرے پیچھے, چل ہٹ. میرے پیچھے تو 36 آتے ہیں, تو ان 36 میں سے 4-5-6-7 کو پیچھے لگا کے ان میں سے اوسطن ہر ایک بندے سے اگر وہ مہینے کا 1,00,000 2 لاکھ بھی کھائے تو مہینے کا 5-7 لاکھ تو اس کا ادھر سے ہی ہو گیا ہر ایک سے اور پھر یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کس کیٹیگری کے بندے کو اپنے پیچھے لگانا ہے. غریب اب یہ حسن کے پاس اگر یہ گاڑی نہ ہوتی, لینڈ کروزر نہ ہوتی, وہ اتنے پیسے ٹرانزیکشن نہ کر سکتا ہوتا, تو کیا سامیہ حجاب اس کو یہ موقع بھی دیتی؟ نہ دیتی. پھکڑ کو تو پیچھے نہیں لگاتی, ان کو بھی تو مفادات ہوتے ہیں, لالچ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد جب پوزیشن نہیں ملتا پلاٹ کا, قبضہ نہیں ملتا پلاٹ کا, وہ اتنا انویسٹ کر چکا ہے کہ جو اسکرین شاٹ ٹرانزیکشن انہوں نے لگائی ہیں 10-12 لاکھ تو یہی بنتا ہے, آئی فونز انہوں نے دیے ہیں ان کو, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلے گا. اصل جو جڑ ہے, ہم اس جڑ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہا کہ سامیہ حجاب کو ٹھہرے, میں ایک عمومی سوچ کی بات کر رہا ہوں. اس کیس کے پیچھے جو سوچ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو, اس کے ریلیشن شپ کو اتنا عام کر دو کہ یہ سب کچھ فری کھاتا ہو جائے جس طرح ویسٹ کے اندر ہوتا ہے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. اگر آپ نے اس چیز کے سامنے بند نہ مانا, اگر آپ نے ٹک ٹاک لائیو, ٹک ٹاک یہ لپسنگ اور ناچ گانا ڈانس لڑکے لڑکیوں کا ملنا, اس کے آگے بند نہ مانا, اور یہ ہمارا میڈیا جو ان چیزوں کو انڈورس کرتا ہے, ان لڑکیوں کو جو ہے نا ہیروئن بنا کے اور ہیروز بنا کے پیش کرتا ہے, اور ان کو معاشرے کے لیے سیلیبریٹی اور ایک معاشرے کے طور پہ آئیڈیل بنا کے پیش کرتا ہے. جس طرح وہ پچھلے دنوں ایک وہ تھرتھراہٹ سرسراہٹ گدگداہٹ کپاہٹ پتہ نہیں کیا وہ چتیاہٹ وہ کر دیا تھا, اس کو لے آئے تھے شو کے اندر. پھر وہ کیا ہے جی, وہ صرف ایک وہ کوئی گانا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کو کرتے ہوئے جسم کو یوں کرنا ہے, آنکھوں کے ایکسپریشنز دینے ہیں, ہونٹوں کے ایکسپریشنز دینے ہیں, جسم کو یوں کرنا ہے, واقعی تھرتھرانا ہے. 1 2 3 4 10 چینلوں پہ وہ لڑکی آ گئی ہے. اب ایک بچہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے, دن رات محنت کر کے پاکستان کے اندر پوزیشن لی ہے, اس کو یہ میڈیا والوں نے نہیں بلانا, جبکہ اس گدگداہٹ چتیاہٹ کو بلانا ہے. تو پھر اگلی نسل کیا سمجھے گی کہ ہم بھی یہ گدگداہٹ کر لیں, سرسراہٹ کر لیں, چتیاپٹ کر لیں. اسی طریقے سے ہم وائرل ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں پیسے مل سکتے ہیں, اسی طریقے سے ہم مشہور ہو سکتے ہیں, اور یہی کامیابی کا ذریعہ رہ گیا. تو ہم نئی نسل کو تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ثنا حجاب جعفری یا وہ حسن یا یہ چیزیں نہیں ہیں. میرا موضوع وہ سوچ ہے, وہ فکر ہے, وہ نظریہ ہے جو ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے, معاشرتی طور پہ, خاندانی طور پہ, مذہبی طور پہ اور اخلاقی طور پہ, کہ ہمارے بچے بچیاں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور دیندار گھرانوں کے لوگ آہستہ 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 اس دلدل کے اندر گزرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے 2-3 مہینے کے اندر آپ سٹیٹس اٹھا کر دیکھیں تو 7 لڑکیاں ٹک ٹاکرز قتل ہو چکی ہیں اسی چیز کے پیچھے. خوشاب کی ایک لڑکی قتل ہوئی ہے, بہاولپور کی ایک لڑکی قتل ہوئی ہے, سیالکوٹ کی ثنا یوسف کا کیس ہائی لائٹ ہو گیا نا, وہ تھل کی شہزادی کے کیا نام تھا, ثنا یوسف کے چند دن بعد وہ لڑکی قتل ہوئی ہے. پشاور کے اندر 2 ٹک ٹاکرز خواجہ سرا قتل ہو گئے ہیں, اسی چیز کے پیچھے. اگر آپ نے اس ہیجان خیزی کو, اس
اس ناجائز تعلقات کو روکنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اس ٹک ٹاک کی بڑھتی ہوئی بے حیائی، یہ لپسنگ ہو یا یہ ناچ گانا ڈانس لڑکے لڑکی کا جو تعلق ہے، اس چیز کو روکنا ہوگا. پھر جا کے ان چیزوں کا اگر بند باندھیں گے، ورنہ تیار ہو جائیں. ہر گھر میں سامعہ حجاب جعفری نکلے گی اور وہ دعویٰ کر دے گی جی فلاں لڑکی کے ساتھ مجھے اغوا کرنے کی، یا فلاں لڑکے نے مجھے جو ہے نا کھلایا پلایا، اب ختم ہو گیا تو میں اس پہ کیس کرتی ہوں. یہ ایک آئی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں آپ کے لیے دے رہا ہوں. اگر نہ روکا گیا تو پھر آپ تیار ہو جائیں. آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، دیندار گھروں میں، مولویوں کے گھروں میں آپ کو اس طرح کے سامعہ حجاب اور مولویوں کے گھروں میں اس طرح کے حسن نامی لڑکے ملیں گے. پھر آپ روئیں گے، پچھتائیں گے، لیکن اس وقت تک بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہوگا. رونے دھونے کا اور چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہمارے معاشرے کی جڑوں کے اندر، اس کی ہڈیوں میں اور اس کی وینز کے اندر یہ زہر سرایت کر چکا ہوگا. اس کو نکالنا ممکن نہیں ہوگا. ابھی وقت ہے کہ کچھ نہ کچھ امید آس باقی ہے کہ اس چیز کو روکا جا سکتا ہے، اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں اور کویسچن کریں ہمارے میڈیا ہاؤسز کو کہ جو ان چیزوں کو ان خواتین کو آئیڈل بنا کے پیش کرتی ہیں ہمارے بچوں کے سامنے. اور بچے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہی حل ہے ہمارے پاس، ہم پوزیشنز لے لیں، ہم میڈلز لے لیں، جو مرضی کر لیں، ہمارا نام نہیں بننا. آج کا دور ٹرینڈنگ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. ایک ہی حل ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکت کرو، کوئی الٹے سیدھا ڈانس کرو، کوئی الٹی سیدھی ٹپوسی مارو، تو پھر ہی ہم وائرل ہو سکتے ہیں. پھر ہمیں میڈیا چینل بھی بلائے گا اور سارے کچھ کریں گے، اور پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ آپ کے سامنے. جزاکم اللہ.